الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بدين وتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ کی توفیق سے دروس حرم کے اندر سابقہ درس جو ہے ہم نے وہ توبہ کی فضیلت کے بارے میں دیا تھا، اور آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا تعلق ہے تقوی سے، کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے تقوی کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے بارے میں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی کا معنی یاد رکھیں کہ یہ ہے کہ تمام خیالات فاسدہ سے ہٹ کر صرف اسی کا خیال ہو، اور ہر مشتبہ چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کے بستر پہ ایک دانہ کھجور کا پڑا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے غرض بھی تھی، ضرورت بھی تھی، خواہش بھی تھی، لیکن میں اس بات سے ڈر گیا کہ اللہ جانے یہ صدقے کی کھجور ہو، زکوٰۃ کی ہو،
میں کیسے کھاؤں؟ تو ایک دانہ کھجور سے بچنے کے لیے آپ نے وہ نہیں کھائی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز سے اور حضور کی زیارت سے فارغ ہو کے گھر آتے تھے تو خادم دودھ کا ایک پیالہ پیش کرتا تھا۔ اس نے دودھ کا پیالہ دیا، حضور حضرت ابو بکر کو بڑی شدت سے پیاس تھی، آپ نے پی لیا۔ جب پی لیا تو پوچھا بھئی یہ روز والا دودھ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی مجھے ایک دوست نے دیا ہے، میں نے آپ کو نہیں بتایا، زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا، لوگوں کو غیب کی جھوٹی سچی خبریں دیتا تھا۔ ایک آدمی تھا، اس کو میں نے خبریں دی، وہ قدرتی سچی ہو گئی۔ تو آج اتفاق سے ملا تو اس نے مجھے پیالہ دودھ کا دیا کہ بھی یہ لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر اتنے گھبرائے، انہوں نے کہا پہلے نہیں بتایا تم نے؟ میں کہا حضور آپ نے پوچھا نہیں۔ تو اپنے حلق میں انگلی ڈال کے کرتے 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 یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ غلام کہتا ہے مجھے ڈر ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کہیں فوت ہی نہ ہو جائے اسی حالت میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے نکال دیا، لیکن جو رگوں میں چلا گیا ہے اس کو آپ معاف کریں۔ یہ کمال تھا تقوی کا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی میں علماء نے کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں جہاں آپ تھے ایک بکری چوری ہو گئی۔ حضرت چرواہوں کے پاس گئے، بھی ایک بکری کی عمر کتنا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ 7 سال۔ تو اپنے ملازم کو بلایا کہ 7 سال تک کسی بکری کا گوشت نہ لینا، ہو سکتا ہے وہی چوری والی ہو۔ ہم تو اللہ معاف کرے حج پہ آئیں، کہیں آئیں، قربانی کے پیسے ہوں، زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، ہر چیز فنا در فنا۔ تو حضرت نے 7 سال تک احتیاط کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خادم نے روٹی رکھی، آپ نے حیران ہو کے دیکھا بھی آج تو روٹی خمیر ہی ہے، خمیر والی ہے، ہمارے ہاں تو خمیر والی ہوتی نہیں، بھئی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت میں خمیر آپ کے بیٹے صالح کے گھر سے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا قاضی ہے، اس کے گھر کی میں کوئی چیز نہیں لیتا، یہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر میں کیا کروں؟ آپ نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا جا کسی سائل کو دے دو۔ اللہ کی شان ہے کوئی سائل بھی نہ آیا کئی دن، وہ روٹی خشک ہو گئی۔ تو اس نے آ کے پوچھا کہ حضرت کوئی سائل نہیں آیا؟ فرمایا جا کے دریا میں ڈال دو۔ پھر خیال آیا کہ دریا میں جائیں گی تو بہرحال مچھلیاں تو کھائیں گی نا، کہا بھی اتنے دن تک مچھلی نہ لینا، پتہ نہیں وہی مچھلی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ اسی طرح تاریخ میں ہے کہ بستی گیلان اصل میں کہتے ہیں جیلان کو، جس سے حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، یہ بھی اسی جیلانی بستی سے تھے، لیکن کتابوں میں اس کا نام گیلان لکھا جاتا ہے۔
ایک صالح متقی پرہیزگار نوجوان تھا، وہ ایک دن ایک نہر کے کنارے جا رہا تھا، روزے کے ساتھ تھا، افطار کا وقت قریب آ گیا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا کس چیز سے افطار کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ وسیع دریا سے پانی پی لوں گا اور کیا ہے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک سیب بڑا خوبصورت جو ہے وہ تیرتا آ رہا ہے۔ چونکہ بھوک کا تقاضا تھا، جلدی سے آپ نے اسے پکڑا اور کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو پھر خیال آیا ابھی میں نے کس کا سیب کھایا ہے۔ اسی راستے سے اسی کنارے سے چل پڑے، آگے جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس کے درخت جو ہیں وہ دریا کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور سیبوں کے درخت ہیں۔ انہوں نے کہا لازماً اسی کا سیب ہے۔ باغ کے اندر گئے، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کو سلام کیا، سارا واقعہ سنایا، جی میں ایسے کھا بیٹھا ہوں غلطی سے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو نوکر ہوں، میں تو رکھوالا ہوں باغ کا، میں مالک نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 40 سال سے میں نے اس باغ کا کوئی دانہ نہیں چکھا۔ اس کے مالک جو ہیں 2 بھائی ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، ان سے جا کے بخشواؤ، میں تو کوئی مالک نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور تمام آنے والوں کو بھی تقوی کی قوت اختیار کرنے کی توفیق دے، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہدایت ملتی تقوی والے کو ہے، ھدی للمتقین۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وہم یتقون۔ اب جناب یہ ہے کہ وہ پہنچ گیا مالک کے پاس، اس کو سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم 2 بھائی حصے دار ہیں، آدھا حصہ تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، باقی میرا بھائی جو ہے نا وہ فلاں جگہ رہتے، اس سے اس کا حصہ معاف کرواؤ، وہ تو میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال جی اللہ پاک ہمارے حال میں رحم کرے، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہ حلال و حرام سے بڑے ڈرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب حرم میں درس الحمدللہ 40 سال درس دیا انہوں نے۔ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، بڑے ادب سے ملا اور اس نے ایک گٹھی نوٹوں کی پیش کی کہ حضرت یہ، فرمایا بھائی میں تو محتاج نہیں ہوں، مجھے کیوں دیتے ہو؟ اور اس نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کے ہیں، تو آپ چونکہ عالم ہیں، آپ کے پاس طلباء ہیں، آپ اس کو چلا دینا۔ فرمایا سارے مکے میں تمہیں میں نوکر ملا ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، زکوٰۃ تو نے دینی ہے، چلاؤں میں؟ نوٹ لے کے پھینکے اس کے منہ میں، لے جاؤ۔ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی نے کچھ دے بھی دیا نا تو باب ملک عبدالعزیز سے عام طور پہ گزرتے تھے، اس وقت رہائش ان کی جو تھی وہ محلہ جیاد میں تھی، وہاں کھڑے ہو جاتے، بھی کوئی مسکین ہے آ جاتے، جو کچھ ہوتا ان کو دے کے فارغ ہو کے پھر گھر جاتے۔ آج کل تو جی ہمارے پیر ہیں یا میرے جیسے جو مولوی ہیں، انہوں نے اپنے تویزوں کے بھی ریٹ رکھے ہوئے ہیں کہ شادی کا تویز لینا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے، طلاق دلانی ہے تو اتنے پیسے لگیں گے۔
ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے پیر تھے، میں نام نہیں لیتا چونکہ بہت لوگ جانتے ہیں ان کو، میرے خیال میں اب شاید فوت ہو گئے، مدت ہو گئی پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت بڑا محل بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ محل باغ کے اندر تھا۔ میں گیا کیونکہ میری جو بس جانے والی تھی نا وہ نکل گئی، اب اور کوئی بس نہیں تھی، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا بھی چلو پیر صاحب کے گھر میں رات پھر وہیں گزارتے ہیں، اب بس تو ملے گی نہیں کوئی۔ آیا تو باغ میں نے دیکھا کہ ہر درخت کے نیچے 2-3 نوجوان بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تویز لکھ رہے ہیں۔ پیر صاحب کو بھی پتہ لگا تو آئے، خیر مجھے ملے، بڑی محبت سے گھر لے گئے۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا تماشا ہے؟ لوگوں کو تویز لکھوا دے، سکول کے بچوں سے ہو۔ انہوں نے کہا مکی صاحب میں کتنے تویز لکھوں گا، 200-300 آدمی روز آتا ہے تویز لینے کے لیے، تو یہ لے کے میں رکھ دیتا ہوں، ہر کام کے لیے یہی تویز ہے، بس میں نے ہاتھ لگا دیا کام ہو گیا۔ اور اس نے کہا مکی صاحب آپ دیکھیں اگر 1000 آدمی ہو تو 10 کا تو اللہ کے یہاں کام لکھا ہوگا تو اس کا تو ہو جائے گا نا، تو جن کا ہو جاتا ہے وہ ہمارا مرید پکا ہو گیا، اور جن کا نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں تم وہابی ہو، مولوی مکی کی تقریریں سنتے ہو۔ آج کل تو یہ حال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے پاس گئے، اس کو حال سنایا، وہ کچھ سخت آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو معاف کروں گا، میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 1 سال تک میری بکریاں چراؤ، دوسری شرط جو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا جب یہ پہلی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ بغیر اجازت کا مال کھایا ہوا پیٹ میں لے کے قیامت پہ اللہ کے دربار میں جاؤں۔ اب جناب یہ ہے کہ جب سال گزر گیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ بندہ بڑا پکا ہے، کہ اپنی زبان پہ بھی قائم رہا اور میرے مال کی بھی حفاظت کی۔ اور اس نے کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، ام الخیر اس کا نام ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گنگی ہے، اس لڑکی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں معاف نہیں کرتا۔ نے کہا جی میں کروں گا، اور کیا کروں۔ شادی کر لی، ان کو پہنچا دیا کہ بھی یہ گھر جو ہے نا میری لڑکی کا ہے، اب تم نے وہیں جانا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جب کمرے میں دیکھا وہاں تو کوئی حور بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، کلام بھی ٹھیک ہے۔ میں تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل آیا کہ شاید یہ کوئی اور عورت ہے، میں بھول گیا ہوں۔ صبح کو آ کے انہوں نے پوچھا کہ بھائی میری بیٹی کے ساتھ کیسے گزری؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، کیونکہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، وہ تو آنکھوں والی تھی، آپ نے کہا تھا بہری ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اندھی کا معنی یہ تھا کہ اس نے آج تک کسی غیر کی شکل نہیں دیکھی، لنگڑی کا معنی یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر چل کے کہیں نہیں گئی، گونگی کا معنی یہ تھا کہ اس نے کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی۔ اس لیے میں نے کہا تھا، اور تمہارا بھی امتحان تھا کہ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ اب یہ تمہاری بیوی ہے، یہ مکان بھی اب یہ تمہارا ہے، اور ایک باغ بھی میں نے تمہارے نام پہ کر دیا ہے، اس کے علاوہ اگر باغ میں تم اپنا گھر بنانا چاہو تو اس کے پیسے بھی میں دوں گا۔ تو اس نے ایک سیب کا تقویٰ کیا تو اس کو اللہ نے اتنے بڑے انعامات سے نواز دیا۔ اسی لیے ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے راستے بناتے ہیں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔
تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اب آپ حج پہ آئے ہیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے تو پتہ نہیں کتنے حاجی آتے ہوں گے۔ ایک مولوی صاحب سے تو اس کو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ ماشاءاللہ جی آپ حاجی ہیں؟ انہوں نے کہا جی حاجی آپ ہوں گے، میں تو پاجی ہوں۔ من ترا پاجی بگو یم تو مرا پاجی بگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب مسائل کو سمجھیں کہ جتنے دن اللہ آپ کو حرمین میں رکھنے کی توفیق دے، ہر حاجی پر یہ ضروری ہے کوئی ایک قرآن ختم کرے، اور کوئی مشکل بھی نہیں۔ ایک قرآن مکے میں ختم کرے، ایک قرآن مدینہ پاک میں ختم کرے، اور دوسرا جتنے دن اللہ توفیق دے، فرض نماز تو فرض ہے، نوافل بھی پورے کرنے کی کوشش کریں۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں جو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں فرض، وہ اول وقت میں ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں جہاں حنفیت ہے، وہاں وہ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے دونوں یہ وقت جو ہیں حضور نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل امام بنے اور حضور مقتدی بنے۔ اس کو بزرگ کہتے ہیں کہ تعلیم الاکابر من الاصاغر، کہ کبھی بڑا بھی چھوٹے سے پڑھتا ہے۔ اب حضور کا شان کہاں اور جبریل کہاں، لیکن دین سیکھنا تھا۔ اس نے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور 5 نمازیں جو ہیں وہ آخر وقت میں پڑھائیں، اور فرمایا کہ یہ اوقات ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ وقت ہے۔ اس کی مثال مثلا یوں سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو عصر سے پہلے پہلے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو جو اول وقت میں پڑھیں گے ان کا بھی ایک یعنی اچھا ارادہ ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھ لیں، خدا نہ خواستہ موت آ جائے، نماز رہ جائے، لہذا اول نماز تو ادا کریں نا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین ہے۔ مقصد ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیں، پھر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی نماز جو ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، و تعیین ہے، موقوت معین۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی جمع جو ہے وہ تو مزدلفہ میں ہے، وہاں حقیقی جمع ہے کہ آپ جب بھی پہنچیں گے پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے، نہ راستے میں پڑھیں گے نہ عرفات میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جمع کرنا ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ ظہر کو لیٹ کر دیں، آخر وقت میں پڑھیں، فارغ ہو کے 5-10 منٹ کے بعد عصر کا وقت ہو جائے گا پھر عصر پڑھ لیں۔ تو دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوں گی اور جمع بھی ہوں گی۔ اور وہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضور سفر میں تھے، صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ پھر کافی دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے یاد دلایا، آپ نے فرمایا اور آگے چلو۔ پھر تیسری دفعہ یاد دلایا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کہ شدت الحر جو ہے من فیح جہنم، ابردو، اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ لہذا آپ نے ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی، عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی۔ تو اس طرح یہ جمع گو جمع سوری ہے لیکن جمع ہے۔ اور اسی طرح نوافل جو ہیں یاد رکھیں
ویسے تو آدمی سارا دن ساری رات بھی نفل پڑھتا رہے، لیکن 4 جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو تہجد ہے، اس کا افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں، لیکن اگر آخری حصے میں پڑھنے کا یقین نہ ہو، نیند نہیں کھلے گی، کوئی نہیں اٹھ، تو پھر عشاء کے بعد فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی تہجد شمار ہوگی۔ یعنی نیند کو چھوڑ کے تہجد پڑھنا، یہ بھی تہجد ہے۔ اور دوسرا ہے اشراق۔ اشراق کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 10 منٹ کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے حاجی بھائی یہاں گھڑیاں دیکھتے ہیں، ان پہ شروق لکھا ہوتا ہے، تو وہ شروق شمس ہے، سورج نکلنے کا وقت ہے، اشراق کا وقت نہیں ہے۔ وہ اشراق کا وقت اس سے 10 منٹ بعد ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھ لیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اوابین ہیں جو مغرب کے بعد ہیں، یہ نوافل ہیں جن پر مداومت کریں، کوشش کریں کہ جتنے دن مکہ مدینے میں ہیں فرض نماز نہیں، آپ کی نفل بھی قضا نہ ہو۔ اور بعض اوقات یہ بھی کوشش کریں کہ نفل پڑھنے کے بجائے جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی قضا ادا کرتے رہیں، تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا اور آپ کی جو نمازیں رہ گئیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ اور ہر چیز میں اخلاص ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بس زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر، کہ زبان پہ تو تسبیح ہو لیکن اندر کھوتے کھڑا ہے، گدھا بندھا ہوا ہے۔ نماز جب پڑھیں تو خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی طرف ہی توجہ، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، مزدلفہ جائیں، مینا جائیں، عرفات جائیں، یہ ایسے مواقع ہیں کہ جس گھر پر نظر پڑے تو دعا منظور ہوتی ہے۔ جب آدمی باہر سے آتا ہے اور کعبۃ اللہ پہ اول نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ بھی دعا آئی ہے کتابوں میں، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و وہابتا و برا و تقوی، زد من کرمہ و حجہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہ نظر پڑنے سے دعا منظور ہوتی ہے، اور ملتزم پہ جو بھی دعا مانگی جائے منظور ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جو بھی دعا مانگی جائے منظور ہوتی ہے۔ صفا پہ کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگیں منظور ہوتی ہے۔ مروہ پہ کھڑے ہوں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو لوگ حج سواری پہ کریں گے ان کو تو حرم کی نیکیاں ملیں گی، لیکن جو پیدل جائے گا تو اس کو 700 حرم کی نیکی ملے گی۔ ایک ایک قدم پر 700 حرم کی نیکی۔ حرم کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو 700 سے ضرب دے دے اس کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔